باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے فارگیونیس اور سیک فارگیونیس، یعنی معافی مانگنے سے اور معاف کر دینے سے زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے۔ معاف نہ کرنے کی قیمت ہوتی ہے۔ جب ہم رنجشیں اور شکایتیں رکھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جانے والی ہر چیز کو برقرار رکھتے ہیں، یعنی انزائٹی، اریٹیبلٹی، ویٹ لاس، ویٹ گین، ڈپریشن، اینگر۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو اس نیگیٹیوٹی سے دور رکھیں یا کنٹرول کر لیں تو اس کے اثرات ہمارے جسم، دل، دماغ، روح سب پر ہیلدی رہتے ہیں۔ اسٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ دائمی رنجشیں تناؤ کا سبب بنتی ہیں۔ جب بھی لوگ ان باتوں کو سوچتے ہیں جو ان کو الجھن میں لیے گھومتی ہیں تو مینٹل اسٹریس بڑھتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اس اسٹریس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مزاج میں معافی اور ایکسیپٹنس کو بڑھانا ہوگا، جو کہ ذہنی اور جسمانی صحت کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ اور اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک بہترین امیون سسٹم رکھتے ہیں۔ یعنی ایک اچھے امیون سسٹم کے لیے مینٹل پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے، جو کہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ لائک فار ایگزامپل ہائی لیول آف کولیسٹرول، یعنی معافی کولیسٹرول کو کم کر سکتی ہے۔ آپ زیادہ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور ہائی لیول آف کولیسٹرول جو ہے اسٹریس کی ہی قسم ہے جس کی وجہ سے یہ بڑھتا ہے۔ آپ بلڈ شوگر کو دیکھ لیں، بلڈ پریشر کو دیکھ لیں۔ جب ہم اپنی کسی پرانی بات کو لے کر پریشان نہیں ہوں گے اور اگر ہماری لائف جو ہے اوور تھنکنگ سے نکل جائے گی تو ہمارا بلڈ پریشر بھی کم ہو جائے گا، so that we can control our heart and blood circulation. That will be positive sign. The impact of forgiveness and seek forgiveness we can reduce our stress. اب ہم ان خیالات کو نہیں سوچتے جو شعوری یا لاشعوری طور پر تناؤ میں لے کے جاتے ہیں۔ اچھی صحت کے لیے ہم اپنی روح پہ سٹریس نہیں دیتے، جو کہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ اپنی فطرت کے مطابق معافی ہمیں اپنے اور دوسروں کے خلاف دشمنی چھوڑنے کے لیے کہتی ہے، یعنی اینگر، اریٹیبلٹی، نیگیٹو تھاٹ ہماری پازیٹیوٹی سے کم ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ وتھ فارگیونیس ہم اپنے غصے سے نبٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے میں مدد دیتی ہیں وہ باتیں جو ہمیں کبھی آؤٹ آف کنٹرول کر دیتی تھیں۔ ود دا ہیلپ آف فارگیونیس پریکٹس میں خود بخود اپنے پہ قابو پانا سیکھ جاتے ہیں۔ معاف کر دینے سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ ہم اپنے اللہ کی خاطر دوسروں کی غلطیاں جب بھی معاف کر دیتے ہیں تو اللہ ہی پھر ہمیں سکون عطا کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے، ڈپریشن روح کو کمزور کر دیتی ہے اور خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری طرف معافی ہمیں شفا اور فضل دیتی ہے اور افسردگی کو مقصد اور ہمدردی کے احساس سے بدل سکتی ہے۔ جب ہم اپنے اندر معاف کر دینے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں تو ہم میں بے چینی، اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ پریشانی اکثر اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے۔ ہمارا قصوروار ضمیر گہری سطح پر اضطراب کا باعث بنتا ہے۔ معافی ہمیں اپنے آپ سے دل کی گہرائی سے پیار کرنے میں مدد کرتی ہے اور ہمیں اندرونی درد سے نجات دلاتی ہے۔ یعنی معاف کرنے کے ساتھ ساتھ معافی مانگنا بھی امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم معاف کر دیتے ہیں یا معافی مانگ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو نفسیاتی اور جسمانی، یعنی سائیکالوجیکلی اور فزیکلی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے آپ کی صحت بہتر کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو بڑھائیے، فیملی ریلیشن کو پازیٹیو رکھیں، فرینڈس کو بڑھائیے اور ان کے درمیان جتنے بھی ڈفرینسز ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم معاف کر دیتے ہیں یا معافی مانگ لینے کو امپورٹنس دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آتا ہے۔ ہمارے دل میں ہمارے رشتہ داروں، ساتھیوں، پڑوسیوں وغیرہ کے لیے ایکسیپٹنس پیدا ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا بونس ہے۔ چاہے آپ کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہوں، معافی ہمیں روح کے قریب کر دے گی۔ جب ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے خوف، اداسی اور درد کو دعا کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ہمیں بدلے میں امن اور اللہ کی محبت ملتی ہے۔
جو کہ حقیقی شفا ہے۔ سائیکالوجیکل ویل بینگز کے لیے بھی شکایت کو دور کرنے سے ہمیں ہر سطح پر مزید ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور نئی زندگی کے دلچسپ نظارے عام ہو جاتے ہیں۔ ہم پرسکون، خوش اور اپنی دنیا کو ہمدردی اور محبت دینے کے لیے تیار محسوس کرتے ہیں۔ لائف میں forgiveness and seek forgiveness کو شامل کریں، اپنی زندگی اور صحت کو بہتر کریں